الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الإسلام وأعداء الإسلام والمسلمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. تلاوت کردہ قرآن حکیم کا مختصر اور جامع حصہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالہ سے بنیادی اساس اور اصول کی حیثیت رکھتا ہے. انہی آیات کے ضمن میں سیرت کے پہلو آپ حضرات کے سامنے ہر جمعہ میں تعلیماً اور تربیتاً رکھے جاتے ہیں. گزشتہ جمعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کا ذکر ہوا تھا اور اسی دعا کا ترجمہ اور اختصار کے ساتھ اس کی تشریح بیان کی گئی تھی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی
اللہ سے اللہ کی محبت مانگو تاکہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ اور اس محبت کے نتیجے میں تمہیں یہ محسوس ہو کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ چونکہ جب تک انسان کو محبت نہ ہو اس وقت تک اس تعلق کا احساس پیدا نہیں ہوتا، اور جب تک تعلق کا احساس پیدا نہ ہو اس وقت تک اس تعلق کی جو بنیادی حیثیت رکھنے والی چیز ہے وہ انسان کے سامنے ظاہر نہیں ہوتی۔ اللہ سے اگر بندے کا تعلق ہو اور اس تعلق کی بنا پر محبت کا عنصر غالب ہوگا تو اللہ کی ہر بات انسان کو اچھی لگے گی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بند کر دیں۔ اللہ کی ہر بات اچھی لگے گی، اور اگر اللہ سے محبت نہ ہو تو پھر اللہ کے کلام میں سے کوئی بھی بات بیان کی جائے تو فوراً انسان کی عقل اور انسان کی تعلیم اور انسان کا شعور رکاوٹ بن جاتا ہے۔ وہ اللہ کے احکام کو اپنے لیے اس طرح سمجھتا ہے کہ میرے دماغ نے قبول کیا تو ٹھیک ہے، میری عقل نے قبول کیا تو ٹھیک ہے، میرے شعور نے قبول کیا تو ٹھیک ہے، میری مرضی میں آیا تو ٹھیک ہے، اور اگر میری مرضی میں نہیں آیا تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو اپنانے کی اور اس پر عمل کرنے کی۔ اسی لیے مومن اور منافق کے ایمان میں بنیادی جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ مومن کے ایمان میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اور منافق کے ایمان میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی۔ منافق الفاظ پہ اکتفا کرتا ہے، ظاہری طور پر اظہار ایمان پر اکتفا کرتا ہے، اور مومن اپنے ایمان کو اپنی روح سے لے کر اللہ کی ذات تک قربان کرتا ہے۔ وہ اللہ کی محبت میں اس طرح غرق ہو جاتا ہے کہ اس کا اپنا نفس، اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت، اپنی توقیر، اپنی افکار، اپنی سوچ، اپنا شعور، اپنا علم، سب کچھ اللہ کی محبت کے سامنے قربان کرنے میں مزہ آتا ہے، اور اگر قربان نہ کرے تو اس کو چین نہیں آتا۔ اسی لیے آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کر لیں، اور اگر وہ مشکل ہے تو ابھی بھی ماحول معاشرے میں ان افراد کا آپ نظارہ کر سکتے ہیں، دیدار کر سکتے ہیں جو اللہ کی محبت میں غرق ہیں، اور انہیں دنیا کے کسی قانون اور ضابطے اور کسی سوسائٹی کے قانون کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔
اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ اللہ کی محبت مانگو، اور دوسرے نمبر پر جب اللہ کی محبت تمہیں ملے گی تو پھر اہل اللہ سے بھی محبت ہونا ضروری ہے۔ اہل اللہ سے جو محبت ہوتی ہے وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ و ابغض للہ، جس آدمی نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی یا اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھا، من اعطى للہ و منع للہ، جس نے اللہ کی محبت کے طور پر کسی کو دیا اور اللہ کی محبت کی وجہ سے کسی سے روکا نہ دیا، فقد استکمل الایمان، مومن یہی ہے، اس کا ایمان مکمل ہے، ایمان والا ہے یہ۔ موجودہ دور میں دجالی فکر کے رضاکاروں نے مسلمانوں کے دل و دماغ سے اللہ کی محبت کو نکالنے کی بھرپور کوشش جاری رکھی ہوئی ہے، اور اللہ کے نمائندے علماء، صالحین، متقین، ابرار، داعیان اسلام، اسلام کے داعی، اسلام کے مبلغ، ان کی نفرت بھی دجالی جماعت کے کارندے پیدا کرنے میں بھرپور طریقے سے کوشش جاری کیے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کے نوجوان ان کے اس ناپاک ارادے کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے یہ بات بنیادی طور پر ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ جب تک ہمارے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو اور اللہ سے محبت کرنے والوں کی محبت نہ ہو، اور اس کے بعد وہ عمل کہ جن کے ذریعے سے انسان اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ عمل جب تک وجود میں نہیں آتے اس وقت تک بھی یہ آدمی مومن نہیں رہتا، منافق رہتا ہے۔ اور موجودہ دور میں جتنے بھی اعمال محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول ہیں، صحابہ اکرام علیہم الرضوان سے منقول ہیں، علماء امت سے منقول ہیں، دجالی فکر کے لوگ انہیں مشکوک قرار دلا رہے ہیں، مشکوک قرار دے رہے ہیں، اعتراضات اٹھاتے ہیں، اپنی افکار پیش کرتے ہیں، اور اپنا شعور پیش کر کے دین اسلام کے بنیادی کردار کو مسخ کرتے ہیں، اور ان میں جو بنیادی چیز ہے وہ ہے ادب۔ بنیادی چیز کیا ہے؟ ادب۔ ادب کو ختم کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے جب ادب ختم ہوگا تو محبت بھی ختم ہوگی، محبت ختم ہوگی تو حیا ختم ہوگا، حیا جب ختم ہوگا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تیرا حیا مر جائے تو پھر تیری مرضی یا جو مرضی کر۔ بے حیا باش ہر چے خواہی، جو آدمی بے حیا ہو جاتا ہے پھر وہ اپنی مرضی کرتا ہے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرا حیا مر جائے تو پھر تو جو مرضی کر، تیرے اوپر کوئی بھی نگرانی کرنے والا نہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جو آدمی کہتا ہے نا میری مرضی، میں جو مرضی کروں، مجھے کون ہے پوچھنے والا یا مجھے کون ہے سمجھانے والا، یہ آدمی بے حیا ہوتا ہے۔ یہ آدمی کیا ہوتا ہے؟ بے حیا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث کے واضح الفاظ ہیں کہ جس آدمی کا حیا فوت ہو جاتا ہے، حیا ختم ہو جاتا ہے،
اس آدمی کو پھر یہ لات لگ جاتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کرتا ہے. پھر اگر اسے سمجھاؤ بھی تو وہ کہتا ہے مجھے کون سمجھانے والا ہے، بھائی تم کون ہو مجھے بتلانے والے کہ یوں کرو، میں خود پڑھا لکھا ہوں. جب وہ یہ کہتا ہے میں خود پڑھا لکھا ہوں تو سمجھ لو یہ بے حیا ہے. اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی جو بات آپ نے مجھے خیر کی بتلائی مجھے تو نہیں پتہ تھی، بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے مجھے سمجھا دی، آئندہ میں اس پر عمل کروں گا، تو یہ انسان با حیا ہے، اس پر حیادار ہونے کی مہر ثبت ہے. دجالی فکر کے لوگ مسلمانوں میں بے حیا مسلمان پیدا کر رہے ہیں، اور یاد رکھیے گا جنت میں بے حیا کوئی نہیں جائے گا، سب با حیا جائیں گے. کوئی آدمی اس امید پہ ہو کہ میں زندگی بے حیا والو گزاروں اور میں جنت میں جاؤں گا، جنت بے حیاؤں کا ٹھکانہ نہیں، با حیاؤں کا ٹھکانہ ہے. چونکہ حدیث میں ہے الایمان بضع و سبعون شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کے کئی شعبہ جات ہیں، 70 سے زائد شعبے ہیں، لیکن ان سارے شعبہ جات کے علاوہ ایک شعبہ جس کو حیا کہتے ہیں، والحیاء شعبۃ من الایمان، سب سے مرکزی جو مقام حاصل ہے وہ حاصل ہے حیا کو، کہ ایماندار آدمی با حیا ہوتا ہے. اگر اس کے پاس حیا نہیں تو ایمان کے 70 سے زائد شعبوں میں سے کوئی بھی شعبہ اس کو حاصل نہیں، یہ بے ایمان ہے. اور میرا مسلمان، میرا یہ نوجوان، میرا پڑھا لکھا طبقہ یہ بے حیا ہو کر کہتا ہے جی میں تعلیم یافتہ ہوں، یہ بے ادب ہو کر کہتا ہے کہ میں بڑا اسلام کو ماننے والا ہوں. اس طرح کے اسلام کے ماننے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی پائے جاتے تھے، جن کو اللہ کے رسول نے انگلی کے اشارے سے متعین کر کے مسجد نبوی سے اٹھایا، تو بھی اٹھ جا باہر نکل جا، تو بھی اٹھ جا نکل جا، تو بھی اٹھ جا نکل جا. کیوں اٹھا رہے ہو؟ جواب آیا یہ منافق ہیں، یہ مسجد نبوی میں رہنے کے قابل نہیں، بے حیا ہیں. جس آدمی کا نفاق اہل علم پر ظاہر ہو جائے اس کو مسجد سے نکالنا سنت محمد رسول اللہ ہے. اور موجودہ دور کے لحاظ سے جو آدمی رسول اللہ کی سنت کے خلاف مسجد میں عبادت کے لیے آئے اس کو منافق سمجھ کر مسجد سے نکالنا یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے. کیوں نفاق کے لباس میں کوئی اللہ کے گھر میں آئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے شعبہ جات کو اور آداب کو اختیار کر کے خدا کے گھر میں آتے ہوئے کیا راستے میں اس کو بھولا کتا کاٹتا ہے؟ کیا اس کی ماں نے اس کو پاک دودھ نہیں پلایا؟ کیا اس کے باپ کا خون جو اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے وہ حیا سے خالی تھا؟ کیا اس کا خاندان اور نسل اتنی بے حیا اور بے ادب تھی کہ جو خدا کے گھر میں بھی خدا اور اس کے رسول کا ادب کرنا نہیں سکھلاتے؟ کبھی سوچنا تو چاہیے. کبھی تنہائی میں بیٹھ کر انسان اپنے آپ کو پیش تو کرے کہ ہم کیوں بے ادب ہو گئے، ہم کیوں بے حیا ہو گئے، ہم کیوں محبت سے خالی ہو گئے. وہ کون سا طبقہ ہے جو ہمیں محبت سے خالی کر رہا ہے؟ وہ کون سی نسل ہے جو ہمیں بے حیا کر رہی ہے؟ کیا ہمارے لیے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ کا طریقہ کافی نہیں؟ یہ مسلمانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے. مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور
یاد رکھیے گا، جس آدمی کو اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، صحابہ اکرام کی محبت حاصل نہیں، اسے حیا حاصل نہیں۔ جسے حیا حاصل نہیں، اسے نہ تو دین حاصل ہے، نہ ایمان حاصل ہے، نہ اسے محمد الرسول اللہ حاصل ہے، نہ اسے خدا حاصل ہے۔ وہ گھومے گا پھرے گا ہمارے درمیان ہی، ہماری مسجدوں میں نماز پڑھے گا، ہمارے درمیان بیٹھے گا، ہمارے درمیان کلمے کا اظہار کرے گا، لیکن اس کو یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کو تعلیم دیتے ہوئے کہ اللہ سے تقوی مانگو، اللہ سے، اونچی آواز سے، اللہ سے تقوی مانگو۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے کہ آنکھ کھول کر محتاط انداز سے چلنا، کہیں میں پاؤں غلط نہ رکھ جاؤں، میرا پاؤں پھسل نہ جائے، میں کامیاب طریقے سے اپنی منزل مقصود پہ پہنچ جاؤں۔ اور تقوی وہی انسان پا سکتا ہے کہ جس کے دل میں محبت ہوگی۔ تقوی وہی انسان پا سکتا ہے کہ جس کے دل میں محبت ہوگی، اللہ کی محبت ہوگی، رسول اللہ اور صحابہ اکرام کی۔ وہ یہ کہے گا کہ کہیں اللہ کی مرضی کے خلاف میں نہ چلوں، رسول اللہ کی مرضی اور منشا کے خلاف نہ چلوں، سیرت و کردار صحابہ کے خلاف نہ چلوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ایمان کا پاؤں پھسل جائے اور میں ہمیشہ کے لیے معذور ہو جاؤں۔ یہ جسمانی معذوری اتنی بڑی معذوری نہیں، ایمان کی معذوری جتنی بڑی معذوری ہے۔ جس آدمی کے ایمان کا پاؤں ٹوٹ گیا، کمر ٹوٹ گئی، جسم کا کوئی حصہ ٹوٹ گیا، اس کا دوبارہ جڑنا بھی مشکل ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی کہ اللہ سے دعا کرو، اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے میرے اللہ میں دعا کرتا ہوں میرے نفس کو تقوی عطا فرما، اے میرے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما۔ صحابہ اکرام نے دیکھا اللہ کے رسول کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، حضور کی دعا میں امت کو تعلیم مل گئی کہ اللہ سے دعا کرو، اللہ میرا نفس تیرے قبضے میں ہے۔ ادھر سے شیطان بھی کھڑا ہے، شیطان کہتا ہے میں اس کے نفس پہ قابو پالوں، شیطان کے لیے میرا نفس بھی بےتاب ہے، میں شیطان کے پاس چلا جاؤں، لیکن میرے اللہ میں نے تجھ پر ایمان لایا، میرے ایمان نے میرے نفس کو قابو کیا ہوا ہے، یا اللہ میں اپنا نفس تیرے سامنے پیش کر رہا ہوں، آتی نفسی تقواہا، یا اللہ یہ میرا نفس لے لے اور اس میں تقوی بھر دے، یا اللہ یہ نفس لے لے اس میں تقوی کی صفائی لگا دے، یا اللہ میرا نفس لے لے اس میں تقوی کا رنگ روغن کر دے، یا اللہ میرا نفس لے لے اور اس کو تقوی سے مزین کر دے۔ اللہ کہتے ہیں جب تو اپنے نفس کو میرے سامنے پیش کرتا ہے، میں نے تیرے نفس کو لے بھی لیا اور اس میں تقوی بھی ڈال دیا، اب اپنے نفس کو دنیا کی زندگی میں ڈال کر دیکھ، جہاں جہاں میری خدائی کی خوشبو ہوگی تیرا نفس بھاگ کر ادھر جائے گا، جہاں جہاں میرا تذکرہ ہوگا تیرا نفس ادھر مائل ہوگا، جہاں جہاں میرا حکم ہوگا تیرا نفس ادھر جائے گا، اور جہاں جہاں میرا دشمن شیطان ہوگا تیرا نفس اس سے نفرت کرے گا،
جب تو یہ دیکھ لے میرے لیے تیرا نفس بےتاب ہو گیا، شیطانی عزائم سے نفرت کرنے والا لگ گیا، سمجھ جا کہ تیرے اٹھے ہوئے ہاتھ میں نے قبول کر لیے، تیری دعا قبول کر لی، تیرے نفس کو میں نے تقوی سے مزین کر دیا۔ تو محبت کے لیے تقوی، اونچی آواز سے، محبت کے لیے آتی نفسی بتقواہا، تقوی دے دے اللہ، تقوی۔ لوگ کہتے ہیں جی کٹوا دے دو جس میں گوشت بوٹیاں، اللہ کہتا ہے یہ کٹوے تلاش کرنے والے منافق ہوتے ہیں، تقوی تلاش کرنے والے مومن ہوتے ہیں۔ تقوی تقوی تقوی، یا اللہ میں زندگی گزاروں تو بچ بچا کے، میں زندگی گزاروں میری نظر تجھ پر ہو، میری توحید میں خلل نہ آئے، میرے نبی کی سنت میرے جسم سے نہ چھوٹے، یا اللہ مجھ سے حیا نہ چھوٹے، ادب نہ چھوٹے، یا اللہ میں تیرے دربار میں آؤں تب بھی با حیا رہوں، تیرے دربار سے باہر نکلوں تب بھی با حیا رہوں، یا اللہ تو تقوی دے دے، وزکیہا، اور میرے نفس کو پاک کر دے، انت خیر من زکاہا، یا اللہ تجھ سے بہتر کوئی بھی نفس کو پاک کرنے والا نہیں۔ اگر کسی کو بیماری ہو جائے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کوئی میلا کچیلا ہو جائے، بال بڑھ جائیں، وہ سیرا حجام کے پاس چلا جاتا ہے، ذرا میرے بال بھی صحیح کر لے، میرے خط بھی بنا دے، اور اگر کپڑے گندے ہو جائیں تو ڈرائی کلینر کے پاس چلا جاتا ہے، کپڑے دھو کر استری کر کے دے دے۔ یا اللہ نفس کی صفائی کے لیے کائنات میں تو نے کوئی نہیں رکھا، تو ہی تو ہے میرے اللہ، ہمارا نفس لے لے، اس کو متقی بھی بنا دے اور اس کی صفائیاں بھی کر دے۔ اللہ کہتے ہیں نفس تیرا ہے، جب تو نفس مجھے دیتا اور مجھے کہتا وزکیہا، یا اللہ اس کی صفائی کر میرے بندے، میں ہوں تو خالق لیکن تیرے نفس کی صفائی کرتے ہوئے میری خدائی کو بھی مزہ آ جاتا ہے۔ میرا بندہ مجھ سے کہتا ہے یا اللہ میرے نفس کی صفائی کر، انت خیر من زکاہا، یا اللہ تو ہی ہے جو نفس کو تزکیہ کرنے والا، تجھ سے بہتر کوئی بھی مزکی نہیں۔ میرے بندے جب تو نے یہ اعلان کیا دعا کر رہا ہے، پھر میں اسی طرح تیرے نفس کو تزکیہ بخشوں گا، جیسے میں نے ابو بکر کے نفس کو تزکیہ بخش دیا، جیسے میں نے عمر کے نفس کو تزکیہ بخش دیا، جیسے میں نے عثمان کو مزکا کر دیا، جیسے میں نے علی کو مزکا کر دیا، جیسے میں نے بلال کو مزکا کر دیا، عبداللہ ابن ام مکتوم کو مزکا کر دیا، عبداللہ ابن مسعود کو مزکا کر دیا، معاویہ بن ابی سفیان کو مزکا کر دیا، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر کو مزکا کر دیا، معاذ بن جبل کو مزکا کر دیا، ابو سفیان کو مزکا کر دیا، نعمان بن بشیر کو مزکا کر دیا، عمرو بن العاص کو مزکا کر دیا۔ میرے بندے جیسے میں نے نبی کے گرد گھومنے والے صحابہ کرام کے نفسوں کو مزکا کر دیا، ان کی اتباع میں تو دعا کرتا ہے رات کی تنہائی میں پھر تجھے نسبت بھی ان کی عطا کرتا ہوں، اور تیرے نفس کو میں پاک کر کے فرشتوں کے درمیان میں ناز کرتا ہوں۔ اللہ سے کام کروایا کرو، اللہ سے کام۔ یا اللہ بڑا نقصان ہو گیا، پیسے دے دے، بڑے پیسے دے، یہ کام اللہ کو کہنے کے نہیں ہے، اللہ کو کہنے کا کام کیا ہے؟ بولو یا اللہ یہ نفس گندا ہو گیا ہے، ذرا اس کو صاف کر دے، میلا ہو گیا دھو دے، یا اللہ گناہوں کا بوجھ ہے اس میں ذرا رگڑائی کر دے، ریگ مال مار کر ذرا اس کا زنگ اتار دے۔ یا اللہ میرا نفس
بہت خراب ہو گیا، اہل دنیا نے اس پر زنگ چڑھا دیا، دنیا کی محبت کی محل کچیل چڑھ گئی میرے اللہ۔ یا اللہ یہ نفس میں نے تیرے آپریشن تھیٹر میں بھیج دیا، اس کی کٹائی کر، اس کی صفائی کر، اس کی مجائی کر، اس کو اجلا کر، اس کو مزکا کر۔ اللہ فرماتے ہیں 15ویں صدی کے گناہگار بندے، جب تو نے میری رحمت کے ہاسپٹل میں اپنے نفس کو بھیج دیا، جب وہاں سے باہر نکلے گا تو اس کو دیکھ لینا۔ میں اپنی قدرت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، صحابہ اکرام کی برکتیں تیرے نفس میں نے ڈال دی ہیں۔ اسی لیے جس کے نفس میں صحابہ اکرام کی برکتیں آ جاتی ہیں، ان جیسا تزکیہ آ جاتا ہے تو وہ ہر جگہ پر صحابہ اکرام کے نغمے گاتا ہے، صحابہ کے تذکرے کرتا ہے، صحابہ اکرام کو معیار ایمان مانتا ہے، صحابہ اکرام کو معیار حق مانتا ہے، صحابہ اکرام کو اپنا رول ماڈل مانتا ہے، صحابہ اکرام کی طرح اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ کر کے کہتا ہے کہ ہمارے نبی کے صحابہ نے یوں کیا تھا، ہم بھی یوں کرتے ہیں۔ اس لیے کہ صحابہ اکرام کی زندگی سے نکلنے والا ہر عمل محمد الرسول اللہ کا عمل ہے، اور محمد الرسول اللہ کی زندگی سے نکلنے والا ہر عمل اللہ کا محبوب عمل ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کہتے ہیں 15 صدیاں تک میں نے یہ نسبتیں تمہاری قسمت میں رکھی ہیں، جس کا جی چاہتا ہے وہ لیتا جائے، شرط یہ ہے کہ نفس کو میرے حوالے کرے اور مجھے کہے میرے نفس کو یا اللہ پاک کر دے، میرے نفس کو پاک کر دے میرے اللہ، مجھ سے وہ پاکی کا مطالبہ کرتا رہے، میں اس کو پاک کرتا رہوں گا۔ کون ہے جو نفس کو پاک کرنا چاہتا ہے؟ تو کس سے پاک ہوتا ہے؟ پاک کون کرتا ہے؟ اونچی آواز سے۔ اور کس طرح پاک ہوتا ہے؟ جب تک محبت نہ آئے پاک نہیں ہوتا، جب تک محبت نہ آئے پاک، اور محبت کے لیے ادب ضروری ہے۔ یہ ہمارے مسلمان بے ادب ہو کر کہتے ہیں جی ہم بڑے صاف ستھرے جنتی مسلمان ہیں، خدا کا واسطہ ہے بے ادبی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج پوری دنیا رسول اللہ کی اور آپ کے صحابہ اکرام کی دشمن بنی ہوئی ہے، وہ اپنے زر خرید لوگوں سے ان کی توہین الفاظ کے صورت میں کرواتی ہے، اور آپ جیسے سادے مسلمانوں سے اپنی ناپاک فکر کے ذریعے سے توہین کرواتی ہے۔ تعلیم کے نام پر، تہذیب کے نام پر، علم کے نام پر، روشنی کے نام پر، فکر کے نام پر، تدبر کے نام پر، تحقیق کے نام پر، جدت کے نام پر، اور دنیا کے گستاخوں کو بتلا دو ہم رسول اللہ کے عملی محبین ہیں، ہم جہاں پر بیٹھتے ہیں رسول اللہ کی سنت کے آداب بجا لاتے ہیں، کوئی مائی کا لال ہم سے نہ رسول اللہ کا ادب چھین سکتا ہے، نہ رسول اللہ کی سنت کا ادب چھین سکتا۔ اور یہ جو بے ادب آپ کا ارد گرد کوئی بیٹھا ہو نا، اس کو کانوں میں سمجھایا کرو، بے ادبی نہیں ادب، بے ادبی نہیں ادب۔ اور آگے سے چوں چوں کرے تو اس کو کہو بے ایمان، پھر مسجد میں نہ آیا کر تو رسول اللہ کا غلام بن کر آیا کر۔ مسجد خدا کا گھر ہے، اور حضور نے فرمایا کہ جب یہ تم دعا کرو گے کہ یا اللہ تو بہت بہترین مزکی النفس ہے، تو اگلا جملہ جو حضور نے فرمایا اس جملے پہ ذرا غور کرنا، تو نفس کو پاک کر دے، انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، انت ولیہا و مولاہا۔ یا اللہ جس نفس کو تو پاک کر دے اس کا ولی بھی تو بن جاتا ہے، اس کا مولا بھی تو بن جاتا ہے، اس کا ولی بھی تو بن جاتا ہے اور اس کا مولا بھی۔ ہائے ہائے ہائے، لوگ پتہ نہیں کس کس کو مولا بنا کے رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ولی بناؤ تو اللہ کو، کس کو بناؤ؟ اور مولا بناؤ تو اللہ کو۔ کیوں؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔
اللہ جس کا ولی بنتا ہے، ولی کا معنی سرپرست، ولی کا معنی نگران، ولی کا معنی نگہبان، ولی کا معنی اپنے چھوٹوں کی ذمہ داری اٹھانے والا۔ اللہ ولیو، اللہ ولی ہے، ذمہ لے لیا اس نے کس کا؟ الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ سارے اندھیروں سے نکال کر اپنا نور اسے عطا کر دیتا ہے۔ اور یا اللہ تو اس کا مولا ہے۔ مولا کا معنی، مولا کا معنی لوگ کہتے ہیں مولانا ہمارے بڑے، مولانا ہمارے بڑے، انت مولانا، یا اللہ تو ہمارا مولانا ہے، یا اللہ تو ہمارا مولانا ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، یا اللہ ہم نے تجھے ولی بنا دیا، تو نے ہمیں ظلمات سے نکالا، نور کی طرف لایا۔ یا اللہ جب ہم نور میں آئے، ظلمت والے ہمارے مقابلے میں آ گئے، دنیا جہان کی ظلمتوں والے کفریہ طاقتیں ہمارے مقابلے میں آ گئی۔ میرے مولا تو ولی ہے ہمارا، لیکن اب تو مقابلہ شروع ہو گیا۔ ہم حضور کے غلام، وہ شیطان کے غلام، ہم اللہ کے غلام، وہ شیطان کے نمائندے۔ یا اللہ ٹکر جو ہو گئی، انت مولانا، یا اللہ ہم نے تجھے اپنا بڑا بنا لیا، تو ہمارا مولا ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، یا اللہ یہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، یہ ساری کائنات میں جتنے کفار ہماری افکار کے مقابلے میں آ گئے، ہمارے اعمال کے مقابلے میں آ گئے، ہماری فکر کے مقابلے میں آ گئے، ہمارے نظریے کے مقابلے میں آ گئے، ہمارے دین، تہذیب، تمدن، ثقافت کے مقابلے میں آ گئے، یا اللہ ہم ان سے مقابلہ کر رہے ہیں، تو ہمارا مولا بن اور ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ کیا کر؟ اونچی آواز سے کیا کر؟ فانصرنا علی القوم، محبت میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے یا ٹکر میں؟ بولو، لڑائی میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے یا محبت میں؟ لوگ کہتے ہیں جی کافر سے محبت کرو، بڑی محبت کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے۔ قرآن کہتا ہے فانصرنا علی القوم الکافرین، مومن کہتا ہے اللہ کفر سے ہماری ٹکر ہے، یہ تیرے باغی ہیں، ہم ان کے مقابلے میں ہیں، لیکن ہے کمزور، تو ہمارا مولا بن، ہماری مدد فرما، تاکہ ہم کفر کی افکار کو شکست فاش دے کر محمد الرسول اللہ کے دین کو غلبہ بخش دیں۔ تو یہ دعا کرو گے؟ کیا دعا کرنی ہے؟ اے اللہ ہمارے نفس کو متقی بنا دے، اے اللہ ہمارے نفس کو، اونچی آواز سے، ہمارے نفس کو، عربی نہیں یاد ہوتی اردو میں، یا اللہ ہمارے نفس کو متقی بنا دے، یا اللہ ہمارے نفس کو پاکیزہ کر دے۔ اس لیے پاکیزہ کر دے کہ جس کا نفس پاکیزہ ہو جائے تو اس کا ولی ہوتا ہے، تو اس کا مولا ہوتا ہے۔ ہمیں کائنات میں کوئی ولی پسند نہیں تیرے سوا، کائنات میں کوئی مولا پسند نہیں تیرے سوا۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہماری زندگی میں مولا بھی تو ہو، ولی بھی تو ہو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کریں گے؟ یہ اللہ سے مانگا کرو۔ میری دعوت فکر یہ ہے کہ مسلمانوں پر جو شیطان کا تسلط ہے، شیطانی نمائندوں کا تسلط ہے، وہ ٹوٹے، محمد الرسول اللہ کا تصرف چلے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ اعلان بھی سن لیں، جو احباب یہاں اجتماعی قربانی میں حصہ دار بنتے ہیں ہر سال، وہ یہاں دفتر میں اپنا نام جو ہے نا وہ ابھی سے لکھوا دیں۔ پہلے جلدی میں نام لکھوا دیا کریں، تاکہ یہ کام آسانی سے جلدی جو ہے نا وہ پورا ہو جایا کرے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب۔ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل